اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب المرجب کا چاند سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کی بے شمار فضیلت ہے۔ اس ماہ مبارک کی عبادت بے انتہا افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب ماہ رجب کا چاند دیکھا تو پہلے ایک مرتبہ یہ دعا ضرور پڑھو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی شہر رمضان۔ اسی طرح بہت سارے وظائف ہیں، بہت سارے اذکار ہیں جو ہم اپنی روزمرہ کی عبادات میں شامل کر سکتے ہیں، جیسے اس میں سے ایک یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں کچھ اور بھی اذکار ہیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ والی جو ہے یہ سجدے میں ہوگی۔ اس کے علاوہ رب اغفر ورحم ویحاد ذعم تعلم انک انت العزیز العظم۔ اس کے ساتھ ہی لا حول ولا قوۃ الا باللہ الکبیر المتعال، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم غفار الذنوب ذنوبی و ستار الغیوب واتوب الیہ۔ اس کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر آپ جو بھی دعا مانگیں گے، خواہ دنیاوی یا دینی ہو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر الہ واحدا احدا صمدا فردا وترا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد۔ اس نماز کے عرض سے اذکار کے پڑھنے والے کے گناہ ایسے جھڑیں گے جیسے درخت کے سوکھے پتے جڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح آئے گی ماہ رجب کی 27ویں شب کو بھی بہت سارے اذکار پڑھنے ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ اس کا ذکر کریں انشاءاللہ 70 مرتبہ بیٹھ کر یہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین۔ 70 دفعہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، انک قوی معین واحدی دلیل بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے ساتھ دعا کے ساتھ لگا کے آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطاہرین ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ان اذکار کو پڑھ کے تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے ہمیں بے انتہا تاکید کی جا رہی ہے کہ ہم چوتھا کلمہ جو ہے وہ پڑھیں، کیونکہ اس میں یہ ہے۔ اس کے علاوہ لا حول ولا قوۃ کی تسبیح اور درود شریف کی تسبیح کا ہمیں تھوڑا سا اضافہ کرنا پڑے گا اس مہینے میں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا اللہ الحی القیوم الیہ توبۃ عبد ظالم لا یملک نفسہ ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ ماہ رجب المجرب کی 15 تاریخ جسے ہم شب معراج کہتے ہیں کہ کسی بھی نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ استغفار پڑھنی ہے، بہت افضل ہے۔ اس دعا کے پڑھنے والے کی تمام برائیاں مٹا کر اللہ پاک اسے نیکیوں میں بدل دیں گے۔ تو بیسیکلی ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بے انتہا ہمیں اپنے استغفار کو بڑھانا ہے، اپنے درود کو بڑھانا ہے، اور جو چوتھا کلمہ ہے اس کو بڑھانا ہے، اور اس کے علاوہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح کو تھوڑا سا اور اضافہ کر دیں گے چلتے پھرتے انشاءاللہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم غفار الذنوب وستار الغیوب واتوب الیہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان صورتوں کے پڑھنے والے پر خاص رحمت و برکت عطا فرمائیں گے۔ نفل روزہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رجب کے روزوں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور سب سے زیادہ 27ویں تاریخ کا روزہ بہت بڑے ثواب ہے۔ اس روزے سے عذاب قبر اور نار دوزخ سے محفوظ رہے گا۔ ماہ رجب کے ایک روزے کا ثواب ہزاروں کے برابر ہے۔ آج ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ، ہم یہ اپنا مہینہ جو سٹارٹ کر رہے ہیں، ایک تو یہ کہ حرمت والا مہینہ بھی ہے، حرمت والے مہینے 4 ہیں، ان میں سے ایک رجب ہے، اور یہ وہ مہینے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے جنگ و جدل سے بالکل منع فرمایا، اور کسی بھی طرح کی وار اور جنگ جو ہے اس منتھ میں الاؤ نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بھی سیکھا کہ گھروں میں ہونے والی چھوٹے چھوٹے اختلافات یا کوئی پرابلمس ہوں تو ان کو بالکل ختم کرنے کی کوشش کی جائے انشاءاللہ۔
اور ہر طرح کی جھگڑے فساد اور برائی اور ہر چیز سے اپنی زبان کو اسپیشلی زبان کی برائی سے بچنے کی پوری ایک مشق ہے، ایک پوری ٹریننگ کا مہینہ ہے. اس کی کوشش کی جائے کیونکہ رمضان کے آنے سے پہلے رجب اور شعبان میں ہمیں انشاءاللہ پریکٹس کرنی ہے تاکہ رمضان میں ایک پاک و صاف دل کے ساتھ انشاءاللہ داخل ہو سکیں. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام چھوٹی بڑی عبادات کو، چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی سی عبادات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیے، اور یہ جو روزہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.